اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گلشن احباب در کیفیت سیر و سلوک اولی الالباب کے مضامین پر گفتگو جاری ہے۔ علامہ سید محمد صادق حسینی طاہرانی نہایت اہم رہنما نقاط کو بیان کر رہے ہیں جو ایک سالک الی اللہ کی تربیت میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں اور ایک سالک کو سلوک الی اللہ میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ گزشتہ دنوں سے جو موضوع بحث گفتگو آپ کے ساتھ ہماری اس کتاب سے قرار پائی، وہ موضوع یہ تھا کہ اللہ کے اولیاء اور سالکان طریق الی اللہ پر بسا اوقات ایسی تہمتیں لگائی جاتی ہیں، ایسی نسبتیں دی جاتی ہیں جو ناروا نسبتیں ہیں، نامناسب نسبتیں ہیں، اور اس انداز میں اللہ کے اولیاء کو تکالیف پہنچائی جاتی ہیں اور لوگوں کو ان سے بدظن کیا جاتا ہے، متنفر کیا جاتا ہے، دور کیا جاتا ہے تاکہ سلوک الی اللہ کا راستہ مسدود کیا جا سکے، بند کیا جا سکے اور روکا جا سکے۔ آج اسی موضوع کو اپنے اختتام پر پہنچاتے ہوئے آیت اللہ حسینی طاہرانی ملا صدرہ اور حکمت متعالیہ سے متعلق جو ملا صدرہ کا فلسفہ ہے حکمت المتعالیہ، اس فلسفے میں ملا صدرہ ایک ایسا نقطہ اور ایک ایسا مطلب بیان کر رہے ہیں جس سے اکثر لوگوں نے اس مطلب کو سمجھا ہے کہ شاید ملا صدرہ بچوں کے ساتھ لواط کو جائز قرار دے رہے ہیں اور اسے ممدوح قرار دے رہے ہیں، سلوک الی اللہ میں اس عمل پست کو ضروری اور لازم قرار دے رہے ہیں۔ لہٰذا ایسی نسبتیں دے کر حکیم متعلہ صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے وہ ایسی باتوں سے ان کی طرف نسبت دے کر لوگوں سے ان سے متنفر کیا جاتا ہے، دور کیا جاتا ہے۔ تو علامہ طاہرانی بیان کر رہے ہیں کہ میرے والد بزرگوار علامہ سید محمد حسین حسینی طاہرانی کے پاس بھی ایک خط پہنچا جس میں ایسے ہی کلمات تحریر تھے اور والد بزرگوار سے ان کلمات کی وضاحت کے بارے میں سوال کیا گیا تھا۔ تو علامہ صادق طاہرانی کہتے ہیں کہ میں اپنے بابا کا وہ خط یہاں اس مقام پر مکمل آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ والد بزرگوار نے صدرہ سے متعلق کیا نظریات کو بیان کیا ہے۔ عزیزان محترم، چونکہ علامہ صادق طاہرانی نے اس موضوع کو یہاں پر چھیڑا، اس وجہ سے اس موضوع کو آپ کے ساتھ زیر بحث لا رہے ہیں، وگرنہ ایسے موضوعات کو زیر بحث لانا زیادہ مناسب نہیں ہے۔ اور جہاں تک صدرہ کی عبارت ہے اسے بھی ہم نے دیکھا، اور جہاں شخصیات نے صدرہ سے متعلق گفتگو کی، نہایت ہی گراں قدر شخصیات من جملہ ملا ہادی سبزواری، علامہ حسن زادہ عام ولی جیسی شخصیات، لیکن جو گفتگو علامہ طاہرانی نے یہاں پر بیان کی ہے وہ سب سے زیادہ مناسب تر گفتگو ہے مرحوم صدرہ سے متعلق اور ان کے اس عبارات سے متعلق، ان کلمات سے متعلق جس نے لوگوں کو وسوسے میں مبتلا کیا ہے۔ عین مطلب علامہ طاہرانی کا یہ ہے کہ علامہ حسینی طاہرانی کی زندگی میں ایک پویان نامی شخص نے علامہ کے لیے سوال تحریر کیا ہے، اور یہ پویان نامی شخص کہتا ہے کہ فرقہ شیخیہ در واقع شیعوں کا ایک ایسا فرقہ ہے جو شیخ احمد احصائی کے پیروکار ہیں اور ان کے اپنے عقائد ہیں، اپنے نظریات ہیں، اپنے افکار ہیں، یہاں وہ مورد گفتگو نہیں ہے۔ تو یہ پویان نامی شخص کہتا ہے کہ فرقہ شیخیہ سے تعلق رکھنے والا ایک معمم عالم دین جو لباس روحانیت پہنتا ہے، اس عالم نے ملا صدرہ کی طرف نسبت دی ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ لواط یعنی بدفعلی کے طرفدار تھے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ نسبت ملا صدرہ کی طرف درست ہے؟ علامہ اس خط کا مطالعہ کرتے ہیں اور پھر جواب میں تحریر کرتے ہیں، اور اس خط کی قرأت علامہ طاہرانی کہتے ہیں کہ ملا صدرہ کی طرف جو نسبت دی جا رہی ہے اس نسبت کا جواب سمجھنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ علامہ طاہرانی یعنی حسینی طاہرانی اس آغا پویان کو یہ لکھتے ہیں کہ السلام علیکم، آپ کا خط میرے ایڈریس پر موصول ہوا اور آپ نے اس خط میں یہ تحریر کیا کہ فرقہ شیخیہ سے تعلق رکھنے والا ایک مولانا امامہ پوش عالم دین
وہ ملا صدرہ کی کتاب اسفار اربعہ کی جلد نمبر 7 ہے، نیا ایڈیشن ہے، اور وہاں جہاں وہ عشق مجازی کی گفتگو فرما رہے ہیں وہاں وہ بچوں کے ساتھ لواط کو جو ہے وہ جائز قرار دے رہے ہیں، یا کچھ مطالب ایسے تحریر کر رہے ہیں جس سے بعض لوگوں کا ذہن اس طرف متوجہ ہوتا ہے کہ شاید صدرہ اس عمل کو جائز قرار دے رہے ہیں اور اس عمل کا جو ہے وہ دفاع فرما رہے ہیں مرحوم صدرہ۔ تو علامہ طحلانی کہتے ہیں کہ آپ نے مجھ حقیر سے اس موضوع کے بارے میں وضاحت دریافت کی ہے، تو میں جواباً عرض کرتا ہوں واضح دو ٹوک الفاظ میں کہ یہ خبر کذب محض ہے، افتراء ہے، تہمت ہے، اور ایسا افتراء اور ایسی تہمت ہے کہ جس کی بخشش نہیں ہوگی، اور قیامت کے دن یہ افراد جو صدرہ کے کلمات سے ایسے مطالب کو سمجھ رہے ہیں اور اسے آگے انتشار دے رہے ہیں، پبلش کر رہے ہیں، لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، قیامت کے دن یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدرہ کی طرف ایسی نسبت دینے کے بارے میں جواب دہ ہوں گے۔ اب یہاں علامہ طحلانی خود صدرہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ صدرہ کون سی شخصیت ہے؟ فخر فلاسفہ ایک اسلام مرحوم صدر المتعلہین، جنہوں نے اپنے فلسفے کی بنیاد مشاہدات عرفانی اور وجدانی پر استوار کی ہے، اور پھر ان مشاہدات عرفانی و وجدانی کو شریعت مقدسہ مطہرہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکمل مطابقت دی ہے، وفق دیا ہے، اور جسے ہم عرفان شیعی فقاہتی کے عنوان سے آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ اور پھر خود مرحوم ملا صدرہ نے بھی سیر و سلوک میں اسی حکمت مطالعہ کے راستے کو طے کیا ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور پھر بیان کرتے ہیں کہ مرحوم صدرہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے 7 مرتبہ حج بیت اللہ کی زیارت کے لیے پیدل ایران سے عربستان گئے ہیں اور جا کر حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی ہے، اور آخری سفر کے دوران ان کا انتقال ہوا اور انہیں نجف اشرف میں حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے جوار میں دفن کیا گیا۔ مرحوم صدرہ قم میں جتنا وقت بھی انہوں نے قیام کیا ان کی روش یہی تھی، چونکہ قم خود شہر میں تو مقیم نہیں تھے، قم کے اطراف میں وہ مقیم تھے کہک نامی علاقے میں، تو صدرہ کی یہ روش تھی کہ جب بھی ان کے لیے کوئی پیچیدہ علمی مشکل پیش آتی تو وہ قم تشریف لاتے، حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا سے متوسل ہوتے، اور اسی توسل کے درمیان صدرہ کو مکاشفہ ہوتا، اور وہ تمام علمی مشکلات جو صدرہ کے لیے لا ینحل تھی، 2 رکعت نماز حضرت معصومہ کی خدمت میں ادا کرنے، اس بارگاہ ملکوتیہ میں ادا کرنے کے نتیجے میں اس مکاشفے میں وہ تمام علمی مشکلات صدرہ کے لیے حل ہو جاتی تھی۔ وہ صدرہ کہ جن کی حکمت مطالعہ اور فلسفے کی گہرائی مردے کو زندہ کر دے، کس قدر عظیم جملہ علامہ طحلانی کر رہے ہیں کہ صدرہ کی حکمت مطالعہ مردے کو زندہ کر سکتی ہے، یعنی افکار کو مبانی حقیقت اور منبع شریعت تک ترقی بخشنے میں بہت اہم رول پلے کرتی ہے یہ حکمت مطالعہ۔ اور پھر ایسی شخصیت پر جو ان خصوصیات کی حامل ہے، ان اوصاف کی حامل ہے، ایسی شخصیت پر ایسی تہمت لگانا ناقابل بخشش گناہ ہے۔ لہٰذا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حکمت مطالعہ کی جلد نمبر 7 اور اسی جلد نمبر 7 کی 15ویں فصل میں یہ بات ثابت کی ہے کہ تمام موجودات اللہ کی عاشق ہیں اور سب اس کے لقاء کے مشتاق ہیں، یعنی ہر موجود جو بھی اس دنیا میں موجود ہے اس کے وجود میں اللہ کا عشق موجود ہے، اور وہ اللہ کی لقاء کے لیے بیتاب ہے، اور اللہ کی لقاء کے لیے جو ہے وہ تڑپ رہی ہے ہر موجود، اور اس کے دار کرامت تک پہنچنے کے لیے ہر موجود اپنا سفر سلوکی طے کر رہی ہے اور آگے اللہ کی طرف قدم بڑھا رہی ہے۔ 15ویں فصل میں مرحوم صدرہ دوسرے الفاظ میں اسی بات کو یوں بیان کرتے ہیں کہ تمام اشیاء میں عشق جریان رکھتا ہے، اور اس عشق کو جو تمام موجودات میں موجود ہے صدرہ دلائل کی روشنی میں مبرہن کرتے ہیں اور دلائل اس کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ 17ویں فصل اسی جلد میں یعنی 7ویں جلد کی 17ویں فصل میں
صدرہ اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ اگرچہ تمام موجودات میں معشوق حقیقی، خیر مطلق اور جمال اکمل حضرت واجب الوجود خداوند متعال کی ذات ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر موجودات کو مستقل طور پر دیکھا جائے، یعنی قطع نظر واجب الوجود، تو ہر صنف کا ایک اپنا خاص معشوق ہوتا ہے، وگرنہ تمام موجودات جو ہے ان کا معشوق حقیقی تو خداوند متعال ہے۔ کون خداوند متعال؟ وہ جو خیر مطلق کا مظہر ہے، وہ جو جمال اکمل کا مظہر ہے، اور وہ ذات صرف اور صرف واجب الوجود حضرت حق متعال کی ذات ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اگر معشوق حقیقی سے ہٹ کر معشوق مجازی کی طرف رجوع کیا جائے تو ہر صنف کا ایک اپنا خاص معشوق ہوتا ہے، اور جس معشوق کے عشق کی بدولت وہ ذات ذوالجلال کی طرف جو ہے وہ گامزن ہوتا ہے، وہ موجود۔ لہٰذا عالم کے تمام معشوق لقاء اللہ اور وصال حق متعال کے لیے حجاب کا کردار ادا کرتے ہیں، یعنی ایک طرف عاشق ہے، ایک طرف معشوق ہے۔ یہ عاشق جو اس معشوق کے عشق میں مبتلا ہے، یہ معشوق در واقع اس عاشق اور حضرت حق متعال کے درمیان ایک حجاب اور پردے کا کردار ادا کر رہا ہے۔ پس ہر موجود کا معشوق حقیقی خیر مطلق ہے، کمال اکمل ہے، لیکن اس کے علاوہ ہر موجود کا ایک صنف مجازی میں اگر رجوع کیا جائے تو ہر موجود کا ایک اپنا معشوق ہے، اور یہ معشوق اس عشق حقیقی کی راہ میں جو ہے وہ حجاب کا کردار ادا کرتا ہے۔ یہ صدرہ نے مبرہن کیا ہے۔ اور پھر 18ویں فصل میں مرحوم صدرہ جو ہیں وہ دلائل دیتے ہیں کہ عالم وجود میں ہر ماتحت موجود کو اپنے مافوق موجود سے عشق ہوتا ہے، اور اس مرتبہ مافوق تک پہنچنے کے لیے وہ اپنے وجود میں قوہ عشق کے باعث جو ہے وہ آگے حرکت کرتے ہیں اور آگے قدم بڑھاتے ہیں اور اپنے تکامل کا سفر طے کرتے ہیں، یعنی کمال کی طرف قدم بڑھاتے ہیں اور گامزن ہوتے ہیں۔ پھر مرحوم صدرہ اسی جلد نمبر 7 میں جو عشق مجازی کی بحث ہے، 19ویں فصل میں اس نقطے کو بیان کرتے ہیں کہ ایسے افراد کے عشق کے بارے میں صدرہ گفتگو کر رہے ہیں کہ جن افراد کی روح لطیف ہے، نفس آرام ہے، اور امور لطیفہ میں ظرافت طب اور دقت رکھتے ہیں۔ یہ در واقع اسی بچوں کی طرف اشارہ ہے کہ روح ان کی لطیف ہے، نفس ان کا آرام ہے، اور امور لطیفہ میں ظرافت طب رکھتے ہیں۔ اور یہاں مرحوم صدرہ اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ عالم وجود میں جمال اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے، اسم جمال، اور یہ اسم جمال جس کے بارے میں روایت میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے ان کلمات کو نقل کرتے ہیں کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ خود جمیل ہے اور جمال کو اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ بس یہ فطرہ غریزی انسان ہے کہ انسان جمال کی طرف جو ہے وہ رغبت اختیار کرتا ہے، اور تکامل کا سفر طے کرتے ہوئے انسان اس جمال فانی سے جمال اور کمال حق متعال سے متصل ہوتا ہے اور اتصال پیدا کرتا ہے۔ پھر اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ نورانی جملہ کہ اطلب الخیر عند حسان الوجوہ، کہ خیر کو اگر آپ نے اور خوبصورتی کو اگر آپ نے تلاش کرنا ہے تو خوبصورت چہرے کے حامل افراد کے پاس آپ جو ہے وہ خیر کو تلاش کریں، یعنی اطلب الخیر، خیر کو تلاش کریں، عند حسان الوجوہ، یعنی خوبصورت چہرے رکھنے والے افراد کے پاس آپ اس کو تلاش کریں۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ روش تھی کہ جب ان کے پاس اقوام اور قبائل سے لوگ بطور نمائندہ بھیجے جاتے تھے تو رسول خدا نے قانون وضع کر رکھا تھا کہ 2 خصوصیات کے حامل افراد کو رسول خدا کے پاس بھیجا جائے۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ ان کا نام جو ہے وہ نیک ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، اور دوسرا ان کا چہرہ دل نشین ہونا چاہیے۔ میں نے اس نقطے کو سرچ کرنے کی کوشش کی، تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا مجھے منبع نہیں ملا۔ انشاءاللہ یہ جستجو اور یہ تلاش جاری ہے۔ آگے پھر علامہ فرماتے ہیں کہ ملا صدرہ ایک طویل بحث کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ عشق کسے کہا جاتا ہے۔ یہ جو آپ عشق مجازی کہہ رہے ہیں، یہ عشق ہے کیا؟ فرماتے ہیں عشق وہی تجاذب ارواح و نفوس ہے، یعنی ارواح کا آپس میں ایک دوسرے کی طرف
کشش اختیار کرنا اور ایک دوسرے کی طرف جذب ہونا، اسے عشق کہا جاتا ہے۔ اور یہ عشق جسے تجاذب ارواح و نفوس کہا جا رہا ہے، یہ ایک معنوی چیز ہے، یہ ایک ملکوتی چیز ہے، یہ ایک روحانی چیز ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ وہ عشق جس کا مبدا حیوانی اور شہوانی ہو، وہ عشق نہیں کہلاتا ہے۔ وہ عشق معنوی جو سالک کو مراحل سے عبور کرتا کرتا لقاء اللہ تک پہنچاتا ہے، وہ عشق در واقع یہی تجاذب ارواح و نفوس ہے، یعنی انسان کا جو ہے وہ ایک دوسرے کی طرف کشش اختیار کرنا۔ یہاں پھر مثال دیتے ہیں، مرحوم صدرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجنون اس قدر لیلی کا دیوانہ ہوا، اور صرف لیلی کا دیوانہ نہیں ہوا بلکہ لیلی کے خالق اور مدبر کی واقعیت میں اور اس کی حقیقت میں اس قدر مستغرق ہو کے یہ مجنون کہ جب اس کے سامنے وہ لیلی آتی ہے تو وہ لیلی کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اس کو کہتا ہے دعی نفسک عنی، یعنی اپنے آپ کو مجھ سے دور کر لو، میری جان چھوڑ دو، میرا پیچھا چھوڑ دو۔ کیوں مجھ سے دور اپنے آپ کو جو ہے وہ مجھ سے دور کر لو؟ فَإِنَّ عِشْقَكَ شَغَلَنِي عَنْكَ، چونکہ اب میں گو کہ پہلے تیرے عشق میں مبتلا تھا، لیکن بے شک اب تیرے عشق کی حقیقت تک پہنچ چکا ہوں اور اس حقیقت میں اس قدر غرق ہو چکا ہوں کہ اب مجھے تیرے جسم کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تیرے وجود کی ضرورت نہیں ہے، دعی جو ہے وہ مجھ سے دور ہو جا، اب مجھے تیری ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ خلاصہ کلام کیا ہے اس تمام گفتگو کا اور تمام بحث کا؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حکمت اسلام کے دشمنوں نے مرحوم صدرہ کی عبارت کو نہیں سمجھا، ان کے کلام میں تحریف ایجاد کی ہے اور در واقع اسے اس مذموم سائیڈ پر لے کر گئے ہیں جو قابل مذمت ہے۔ ایسی عبارات کو سمجھنے کے لیے علامہ طہرانی جیسے اساتید کے پاس اسفار کو پڑھنا چاہیے اور ایسے کلمات کو ان سے سیکھنا چاہیے کہ وہ صدرہ کی عبارات کی تشریح دیں اور صدرہ کے بیانات کو واضح کریں کہ صدرہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ایسی عبارات جیسے علامہ طہرانی کہتے ہیں کہ ہم نے بیان کیا ہے کہ صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کن مراحل سے عبور کرتے ہوئے اس نقطے پر کہ جو تجاذب ارواح و نفوس یہاں تک پہنچے ہیں، اس کا بنیادی مقصد یہی واضح کرنا ہے کہ انسان جو ہے وہ عشق بہائم سے باہر نکل کے عشق ملکوتی کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو۔ اور پھر علامہ طہرانی کہتے ہیں کہ یہ جو میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، یہ میری باتیں آپ اگر ایسے تسلیم نہیں کرتے تو آئیں حوزہائے علمیہ میں دیکھیں، تمام دینی مدارس میں یہ ملا صدرہ کی اسفار موجود ہے، یہی مراحل جو میں نے بیان کیے ہیں یہ مراحل آپ وہاں آ کر خود تلاش کریں۔ پھر علامہ طہرانی کہتے ہیں کہ میرے پاس در واقع اتنا وقت نہیں تھا کہ میں مختلف سوالات کا جواب دوں۔ یقینی بات ہے کہ لوگ رجوع کرتے ہیں، سوالات پوچھتے ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ کیوں وقت نہیں ہے؟ چونکہ میں علوم و معارف اسلامیہ کا ایک نصاب مکتوب کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ جب یہ نصاب مکمل ہو جائے گا، پبلش ہو جائے گا، تو پھر اس قسم کے جتنی بھی تہمتیں عرفاء اسلام پر لگائی جاتی ہیں، بزرگان دین پر لگائی جاتی ہیں، اولیاء الہی پر لگائی جاتی ہیں، ان تمام جو تہمتیں ہیں ان کا جواب خود بخود واضح ہو جائے گا اور لوگوں کے سامنے معارف الہیہ زلال کھل کر ان کے سامنے جو ہے وہ بالکل آشکار طور پر آ جائیں گے۔ چونکہ علامہ طہرانی سے پہلے کسی نے اتنی ظرافت کے ساتھ فلسفے و عرفان و ان جو ہے وہ سیر و سلوک کے مبانی پر اس کھلے انداز میں گفتگو نہیں کی تھی۔ سب جو ہے وہ اشارے کے نائے میں آگے جو ہے وہ نکل جاتے تھے، بات کو اس انداز میں شستہ رفتہ کھول کر پیش نہیں کرتے تھے۔ لہٰذا علامہ طہرانی کہتے ہیں کہ میرے پاس سوالات کا جواب دینے کا وقت نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ نے عظیم القدر حکیم اسلام پر لگائی جانے والی تہمت کا ذکر کیا ہے، لہٰذا میں حکیم اسلام کے دفاع میں قلم کو اٹھا رہا ہوں اور آپ کا جواب دے رہا ہوں، وگرنہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ لہٰذا اسی الفاظ کے ساتھ، انہی کلمات کے ساتھ علامہ حسینی طہرانی جو ہے وہ اس خط کو پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں اور نیچے تاریخ لکھتے ہیں مشہد مقدس 10 شوال المکرم 1405 ہجری قمری۔ بس اس انداز میں علامہ طہرانی نے مرحوم صدرہ کا دفاع کیا، اور ہم نے دوسری شخصیات کے کلمات کو بھی پڑھا ہے، لیکن جو علامہ طہرانی نے یہ تمام مراحل بیان کیے ہیں کہ صدرہ اس نقطے پر پہنچے جو ہیں وہ کن مراحل سے گزرے ہیں، اور در واقع صدرہ جو ہے وہ عشق حقیقی کی طرف جو ہے وہ
انسان کو متوجہ کر رہے ہیں کہ جب انسان کسی معشوق مجازی کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس توجہ کے نتیجے میں انسان اس کے خالق اور مدبر کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور پھر جب خالق اور مدبر کی طرف متوجہ ہو تو انسان اس مجازی معشوق کو نظر انداز کر کے اس خالق حقیقی کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو جاتا ہے، اور پھر عین اسی طرح جیسے وہ شخص نے کہا کہ دعی نفسک، کہ اب مجھے جو ہے وہ چھوڑ دو، مجھے جو ہے وہ تمہاری اب ضرورت ہی نہیں ہے، دعی نفسک انی، اپنے آپ کو مجھ سے دور کر دو، میرا پیچھا چھوڑ دو، میری جان چھڑا دو۔ فَإِنَّ عِشْقَكَ شَغَلَنِي عَنْكَ، کہ تیرے عشق نے یعنی تیرے عشق کی حقیقت نے مجھے تجھ سے بے نیاز کر دیا ہے، اب مجھے تیرے اس جسمانی وجود کی ضرورت ہی نہیں رہی ہے، بلکہ میں اس حقیقت کی طرف متوجہ ہو گیا ہوں کہ جو تیرا خالق ہے، جو تیرا مدبر ہے، جو تیرے معاملات کو نظم و نسق دے رہا ہے۔ لہٰذا یہاں پر یہ موضوع آج ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے کہ اولیاء الہی پر اور بزرگان دین پر اور عرفاء پر بس اوقات ایسی نازیبا تہمتیں لگائی جاتی ہیں کہ جن تہمتوں کے وہ مستحق نہیں ہیں، یا بعض ان کی عبارات اور کلمات سے ایسے مطالب اخذ کیے جاتے ہیں کہ جو نامناسب ہیں، وگرنہ عرفان شیعی فقاہتی میں ہم آغاز ہی میں بیان کر چکے کہ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مشاہدات عرفانی کو شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کے ساتھ وفق دے کر حکمت مطالعہ کو تدوین کیا ہے، اور پھر خود اس سلوک کو ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے خود طے کیا ہے۔ وہ شخصیت کہ جو ہر مشکل علمی میں حضرت فاطمہ معصومہ سے متوسل ہوتی ہو، وہ شخصیت کہ جو 7 مرتبہ پیدل حج کے لیے تشریف لے کے جائے، اس کے لیے ایسی نسبتیں دینا یہ مناسب نہیں ہے، اور علامہ طحرانی فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اس کا جواب دینا ہوگا۔ لہٰذا دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہمیں علماء اور اولیاء الہی کے کلمات کو درست سمجھنے کی سعادت بخشے، ہمیں ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر انسان میں کہیں اختلاف ایجاد بھی ہو جائے تو انسان نہایت ادب اور نہایت احترام کے ساتھ وہاں سے گزر جائے۔ کسی کی شان میں گستاخی کرنا، کسی پر تہمت لگانا، کسی پر افتراء باندھنا، کسی کی جو ہے وہ انسلٹ کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اب انشاءاللہ آئندہ علامہ طحرانی اللہ کے ولی کے فعل کی حقانیت پر گفتگو کر رہے ہیں، جو آئندہ دروس میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر صاحب الامر صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔